میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کرتی ہے۔ اہل محفل میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تمہارے غم کی امانت سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں، اور مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا ہی احترام کرتا ہوں۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان من البیان لسحرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الشعر لحکمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ والتسلیم۔ رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ حاضرین محترم، اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات اکابر علماء کرام، اس ادارے اور اس اجلاس کی نسبت پر دور و دراز سے چل کر کے تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور حاضرین بز، آج کا یہ ہمارا پروگرام جن خصوصیات کا حامل ہے، اگر اس پر لب کشائی کی جرات کی جائے تو واقعی محیط وقت سے کام اور اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ طویل اور لمبا وقت درکار ہے، اس لیے کہ آج کی یہ محفل ایک شام ذکر حبیب کے نام اور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ، اوصاف حمیدہ کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر کسی عربی شاعر تک پہنچا جائے تو کسی شیخ سعدی علیہ الرحمہ جیسے نے یہ بات کہی ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پھر دوسرے مقام پر شیخ سعدی علیہ الرحمہ یوں گویا ہوتے ہیں، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم بسیم وسیم۔ اسی طرح سے اگر متنبی جیسے شاعر اور متنبی جیسے قلمکار اور ادیب تک پہنچا جائے تو پھر عزیزان گرامی، اگرچہ اس نے ان الفاظ اور ان اشعار کا دوسرے موقع پر استعمال کیا اور اختیار کیا ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح سے ان اشعار اور اپنے کلمات اور اپنے قلم کو استعمال کرتا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرتا، اور ان اشعار کو متنبی بجائے اپنے کسی معشوق یا کسی محبوب کے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے پڑھتا، تو شاید اس کے اشعار لکھنے اور اشعار پڑھنے سے آپ علیہ السلام کی صفات اور آپ علیہ السلام کی عظمت کے اندر تو شاید اور شاید کی بات نہیں، حقیقت یہی ہے، میں یا آپ یا پھر کوئی بھی قلمکار کسی بھی قلم کو لے کر لکھنا شروع کرے اور کوئی بھی ادیب کسی بھی ادیب ادب کے دائرے میں اپنے ادب کا اظہار کرنا چاہے اور اپنے آپ کو قلمکار لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہے، میرے عزیزوں، ہر کچھ لکھنے کے بعد بھی پھر وہ یہی کہتا ہے کہ لکھا تمام عمر
قلم آبلا پا، تمام کی تمام تر چیزیں وہ لکھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو قاصر سمجھتا ہوگا۔ میں اور آپ لکھنا شروع کریں اور آپ علیہ السلام کی شان میں لکھیں، پھر لکھنے کے بعد ہم کچھ بھی کہیں اور کہیں تک لکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے اور آپ کے لکھنے سے یا کسی بھی قلم کار کے قلم چلانے سے آپ علیہ السلام کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہو، بلکہ میری اور آپ کی دکان چلانے کا سودا ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم اور آپ جس طرح سے آپ علیہ السلام سے محبت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس کے لیے ایک محفل منعقد کی، اس محفل میں چار چاند لگانے کے لیے آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں اگر حضرات اکابر علماء کرام کی موجودگی میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں، جیسا کہ میں نے محافل اور مجالس کے آداب سے یہ بات حاصل کی ہے، اپنے اکابر سے یہ بات سمجھی اور سیکھی ہے کہ یہ بیچ کا خلا جو لوگ پہلے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، برائے کرم اچھا ہوگا کہ آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں۔ حضرات گرامی، اب باضابطہ طریقے پر اس اجلاس اور اس پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ ہر مذہب اور ہر مسلک کے ماننے والوں کو یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے یا تو کسی عظیم انسان کا انتخاب کرتے ہیں یا پھر اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی سب سے محترم شان کتاب سے اپنے اجلاس یا اپنے پروگرام کا آغاز کرنے کو وہ باعث رحمت اور باعث برکت سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم تمام مسلمانوں کے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی شے معزز اور متبرک نہیں، تو میں بھی اس بزم کا آغاز اور اس پروگرام کا آغاز اسی کلام الہی یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آغاز ہو اس محفل کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو اس محفل کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ نیز یہ طریقہ رسم و روایت ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، کل امر ذی بال لم یبد بحمد اللہ فهو اقطع وعظم، کہ ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بغیر ہو وہ ناقص، ادھورا اور گم بریدہ رہتا ہے۔ تو میں بھی حکم نبی اور اسلاف و اکابر کی دیرین روایت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ثابت حاصل کر رہا ہوں اور اس بزم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس انقلاب آخری کتاب ہدایت کی تلاوت سے۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ آج ہمارے درمیان ایسا مت کرو، اس لیے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا قاری موجود ہے جس میں ایمانی حلاوت و حرارت موجود ہے۔ میں موصوف سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میری مراد جناب قاری محمد طلحہ صاحب سے ہے، جو کہ ناظم ہوتے ہیں جامعہ فاروقیہ بلند شہر میں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ۔ کرسی لے آؤ۔ میں قاری صاحب سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو تلاوت کلام الہی سے محظوظ فرمائیں اور اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ نغمہ سرا ہو کہ تلاوت قرآن پڑھا جائے، نغمہ سرا ہو کہ تلاوت قرآن پڑھا جائے، پھر قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کو توجہ سے سنا جائے، اسی کو قرآن نے کہا فاستمعوا القرآن۔